بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، میں ڈاکٹر عظمیٰ شفاعت۔ تو آج میں پھر ایک بار ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں، جس کا موضوع ہے اللہ نے یونیورس کیوں بنایا، بائی ڈاکٹر مفتی یاسر الندیم وجیدی صاحب۔ اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ اللہ نے یونیورس کیوں بنایا۔ لوگ پوچھتے ہوں گے، مینلی کوئی کالر ہی ہوں گے، وہ پوچھ رہے ہوں گے کہ اللہ نے یونیورس کیوں بنایا۔ تو ہم لوگ دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں، نالج بھی انشاءاللہ ہم لوگوں کو ملے گی کہ اللہ نے کیوں بنایا اس یونیورس کو۔ تو امید کرتے ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی، تو لاسٹ تک ویڈیو میں بنے رہے۔ تو پھر چلیے چلتے ہیں، دین کی باتیں ساتھ میں سیکھتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، میرا کوشچن ہے، جو ہمارے ارد گرد جو یہ اسپیس ہے، ساری پلانٹس دور دور تک جو اسٹارز وغیرہ ہیں، گیلیکسیز، ان کے حوالے سے سوال یہ ہے کہ ایک تو یہ پاسبلٹی مجھے لگتی ہے کہ جو بھی کچھ ہے یہ سب کچھ انسان کے لیے ہی بنایا ہوا ہوگا۔ مطلب یہ لمیٹیڈ نالج ہے میرا کہ یہ مطلب اسلام کے مطابق یہ ایسا لکھا گیا ہے کہیں، یا یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو کنٹراڈکٹ نہیں کرتی اسلامک ٹیچنگز کے مطابق ان چیزوں کے بارے میں کیا ہے، ان کا ایگزسٹنس اور پرپس کے حوالے سے۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے تمہارے لیے جتنی بھی زمین میں چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری تمہارے لیے بنائی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس زمین سے آپ یہ کرۂ ارضی مراد لے لیں یا پوری کائنات مراد لے لیں۔ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ تم دنیا کے لیے، دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ تو یہ سب چیزیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ کائنات میں جو کچھ ہے اس کو انسان کے لیے سجایا گیا ہے۔ اب یہاں مسئلہ یہ آ جاتا ہے کچھ لوگوں کے ذہن میں کہ بھائی کائنات اتنی وسیع ہے، ٹریلینز آف زلینز آف اس میں تو گیلیکسیز ہیں اور اس میں کتنے پلانٹس ہیں، یہ سارے کے سارے بتائیں ایک چھوٹے سے انسان کے لیے، میرے اور آپ کے لیے، اور میری اس دنیا کی جس کی حیثیت ایک ڈاٹ سے زیادہ نہیں ہے اس پوری کائنات میں، اس میں بسنے والے ایک انسگنیفیکنٹ سے انسان کے لیے پوری دنیا کو سجایا گیا ہو، ایسا کیسے ممکن ہے؟ حالانکہ ہم اسی دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ عمر میں، سائز میں، اپنی ہائٹ میں، ان تمام چیزوں میں وہ دوسروں سے چھوٹا ہو، بلکہ ہاتھی کے مقابلے میں ایک انسان کی کا سائز ہوتا کتنا ہے، لیکن ایک بہت بڑے عالیشان محل میں وہ رہتا ہے۔ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں بھائی وہ کٹیا میں بھی رہ سکتا ہے، جھوپڑی میں بھی رہ سکتا ہے، چلو ٹھیک ٹھاک 3 BHK میں رہ لے، لیکن وہ رہتا ہے 100 ایکڑ کے محل میں، کیا ضرورت ہے بھائی؟ اس کی اہمیت ہے، اس لیے وہ 100 ایکڑ کے محل میں رہے گا۔ تو ہم فوری طور پر یہ دیکھنے لگتے ہیں کہ جو واسٹنس ہے اس یونیورس کی، اس کو ہم کیسے ریلیٹ کریں ایک چھوٹے سے انسان کی، لیکن اصل چیز سائز نہیں ہے، اصل چیز اس کی امپورٹنس اور اہمیت اور اس کا عہدہ ہے کہ وہ خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، اور اس کا عہدہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ پوری کائنات اسی کی سروس میں ہو۔ ٹھیک۔ اچھا، اس میں جو ڈائناسورز یا جو پرانے کوئی کریچرز کے بارے میں جو سائنٹسٹ اسپیکولیٹ کرتے ہیں، ان کی ایگزسٹنس اور پرپس بھی اسی طرح ہی ہے کہ وہ بھی بنایا گیا ہوگا، یا وہ دیکھیں بہت وجود سی میں تھے چیزیں یا نہیں؟ اس دنیا میں ایسی ہیں تاکہ کاز اینڈ ایفیکٹ کا جو نظام ہے نا وہ اسٹیبلش ہو جائے۔ مثلا کچھ کریچرز ایسے تھے پہلے کہ ان کا ہونا اس پورے ایکو سسٹم کے لیے ضروری تھا، پھر جب وہ ایکو سسٹم ایک خاص اسٹیبلش ہو گیا تو وہ کریچرز ختم ہو گئے۔ وہ ایکو سسٹم جو چلا، یہ سارے کا سارے اس لیے چلا تاکہ ہمارے آنے کے لیے وہ اسٹیج تیار ہو جائے، ہے نا۔ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی سیدھا دنیا بنا دیتے، اب یہ بگ بینگ کی کیا ضرورت تھی، پھر اس کے اندر سولر سسٹم، اور پھر وہ ایکسپینشن ہو رہا ہے اور ستارے ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں، پھوٹ رہے ہیں، بن رہے ہیں، سب کی کیا ضرورت؟ سیدھا دنیا بنتی انسان آ جاتا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے سبب اور مسبب کا، کاز اینڈ ایفیکٹ کا، اور اس کاز اینڈ ایفیکٹ کے نظام کو بروئے کار لا کر ایک اسٹیج تیار کیا گیا اور اس انسان کو اس اسٹیج کے اوپر اتارا گیا۔ ٹھیک ٹھیک۔ اچھا، اور یہ مطلب جو اس میں عبداللہ، اس میں ایک سوال عام طور پہ کچھ لوگ یہ کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سبب اور مسبب کے نظام کا جو ہے وہ محتاج ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے امتحان کے لیے سبب اور مسبب کا نظام جو ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ یہ اگر سبب اور مسبب کے نظام کے بغیر آپ کو یہاں بھیج دیا جاتا ہے تو پھر تو مطلب اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس کے بیچ میں جو ایک سبب کا پردہ ہے وہ تو ہم دیکھ ہی نہیں پاتے نا، مطلب ہم ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کے تمام قدرت کو دیکھتے بغیر کسی پردے کے، اور پھر امتحان نہیں ہوتا، ایمان بالغیب نہ ہوتا۔ جی ٹھیک۔ اچھا، یہ جو ہم نے بتائی تھی پہلی بات کہ جو بھی یہ بنایا گیا تھا انسان کے لیے، وہ جو آیت یا جو بھی حدیث آپ نے بتائی، اس میں یہ جو 7 آسمان ہیں ان میں سے مطلب یہ جو اس جس میں ہم ہیں اس کی بات ہو رہی ہے، اور اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال یہ بھی، جو 2 جہان
کا جس طرح ذکر آتا ہے، تو وہ جو 2 جہان اور یہ جو 7 آسمان، اس میں کیا ریلیشن ہے؟ مطلب ہم جس یہ جو گیلیکسیز اور اسپیس کو دیکھتے ہیں، ہم کس اس زون میں آسمان آتے کا ہیں؟ لفظ قرآن کریم میں جہاں 7 سماوات 7 آسمان آیا ہے، تو یہ جو ہماری جو فزیکل جو یونیورس ہے یہ اس کا حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ ایک میٹا فزیکل ایگزسٹنس ہے، یعنی جس کو سائنسی اصولوں کی بنیاد پر ڈیٹیکٹ نہیں کیا جا سکتا، چونکہ سائنس اس کائنات کے باہر نہیں دیکھ سکتی ہے. اور وہ جو 7 آسمان ہیں وہ اس کائنات کے باہر ہیں، میٹا فزیکل ایگزسٹنس ہے. اب کچھ لوگ ان کو اسی دنیا میں تلاش کرنا چاہیں، کہتے بھائی فلاں جو گیلیکسی ہے پڑوس میں، وہیں آپ رائٹ لیں، وہیں جا کے پہلا آسمان آ جائے گا، لیفٹ لیں گے تو دوسرا. کچھ لوگ تو اس طرح پریسائزلی بتاتے ہیں کہ جی پورٹل سے نکلیں گے، بس سیدھے ایک وہ نیشنل ہائی وے پورٹل نمبر فلاں جا رہا ہے، وہاں سے نکل کے بائیں کریں بس سیدھا سدرۃ المنتہا، ایڈریس تک بتا دیتے ہیں. اب اس کا تو کوئی علاج نہیں بھائی. اصل تو یہ ہے کہ یہ میٹا فزیکل ایگزسٹنس ہے جن کو سائنس کے اصولوں کی بنیاد پر نہ ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے نہ سمجھا جا سکتا ہے. اچھا ٹھیک، مطلب یہ جو 7 لیئرز 7 آسمان، ہم ان میں سے کسی میں نہیں ہیں اس وقت یہ ہم جو تو زمین سوال پر ہے ہے نا، ہم تو زمین پر ہے. اوکے آسمان اچھا جو آخری یعنی 7واں آسمان ہے، یا اس کو پہلا کہہ لیں، پہلا آسمان ہے، وہ ہمارا آسمان ہے. اس کے اوپر پھر دوسرا آسمان ہے، اس طرح 7 آسمان ہے، ہم آسمان پہ نہیں ہیں. اچھا ٹھیک ہے. بس آخری درخواست یہ جو آپ نے قرآن کی آیت یا جو حدیث بتائی تھیں، اگر وہ کسی طرح کمنٹ میں وہ نمبر یا کوئی اس طرح دے سکتے ہیں تو خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، یہ اس کا کوئی نمبر جو ہے وہ کامنٹ میں ڈال دے بھائی. جی بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. وَإِيَّاكُمْ. اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ اللہ نے یونیورس کیوں بنایا. تو چاہتے تو اللہ ڈائریکٹ بھی دنیا کو بنا دیتے اور انسانوں کو بھیج دیتے، لیکن بتایا مفتی صاحب نے اس ویڈیو میں کہ اللہ کا ایک نظام ہے. مطلب انہوں نے اپنے نظام کے تحت یہ چیزیں کی ہے، ایک یونیورس بنایا، سارا چیز سولر سسٹم بنایا، بہت چیز اس میں انوالو کیا، بگ بینگ تھیوری آیا، بہت چیز. تو وہ ایک نظام کے تحت ہے. وہ اللہ کا یہ ہے کہ یونیورس بنایا انہوں نے، بہت چیز بنائی اللہ تعالیٰ نے. ساری چیز مطلب دنیا میں جو بھی چیز ہے وہ ہمارے لیے ہی بنایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم اس کا صحیح یوز کر پائیں. تو مجھے تو بہت مزہ آیا اس ویڈیو میں. امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ میں نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پہ بناؤں. تو پھر جلدی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.